خدا کی سلطنت کا تو جگہ میں کون دولا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو۔ حضور قبلہ مفتی عالم ہند کے چاہنے والوں اور کسی نہ کسی طریقے سے ان سے نسبت رکھنے والوں، کوئی ڈائریکٹ ان سے مرید ہوگا، کوئی ان کے مرید سے مرید ہوگا، کوئی کسی کے پیر ہوں گے، کسی کے دادا پیر ہوں گے، جیسے میرے اور شاہ صاحب کے دادا پیر ہیں حضور مفتی اعظم ہند۔ تو حضور مفتی اعظم ہند کے چاہنے والوں، میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں حضور مفتی اعظم ہند کا۔ اس سے پہلے کہ شعر سناؤں، میں ذرا ان بوڑھوں کو مخاطب کروں گا جن کی عمریں بڑی ہو گئی، 50 کروس کر گئے، بال سفید ہو گئے، کمریں جھک گئیں، نیند بھی ختم ہو گئی، سوتے ہیں بار بار آنکھ کھلتی ہے، بار بار آنکھ کھلتی ہے، نہ گھٹنوں میں طاقت، نہ جوڑوں میں طاقت، نہ صحیح کھڑا ہو جاتا، نہ صحیح سویا جاتا ہے، بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں نا، ہائے ہائے ہائے۔ پھر بھی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ جاؤ مسجد میں، سب سے پہلے آپ کو بوڑھا ہی ملے گا، بتیاں صاف کرے گا، پنکھے چلائے گا، لائٹ چلائے گا، جھاڑن دے گا، تسبیح لے کے بیٹھے گا، اذان ہوئی نہیں پہلے پہنچ گیا۔ میرے امام کہتے ہیں یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، نفس تو رام ہو ہی جائے گا، ایک وقت آئے گا تو تابعدار ہو ہی جائے گا، بس ہوگا یہ کہ بے باکیاں جو ہے نا یہ یاد رہ جائیں گی، پھر افسوس کرے گا کیا کیا میں نے۔ میرے حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ جوانی ملی ہے، رحم کھاؤ، اور اس جوانی میں اللہ کو راضی کر لو، اس کی عبادت کر لو، ورنہ یہ تو جائے گی، ایک دن جائے گی، اور پھر یہی ہوگا بڑھاپے میں۔ یہ میں چاہوں گا جو بوڑھے ہیں نا وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں کہ ہاں بات صحیح ہے۔ وہ ایک شاعر ہے استاد قمر جلالوی کا، وہ کہتے ہیں کہ بے وجہ خم نہیں ہے کمر میری ہے قمر، بے وجہ خم نہیں ہے کمر میری ہے قمر، میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی، جوانی کدھر گئی، یہ جلی جائے گی بھائیو، ہاں یہ جواب دے جائیں گی، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے رب کو راضی کر لو، جھک جاؤ اس کی بارگاہ میں، منا لو اسے، جس طرح مانے مناؤ، جس طرح مانے مناؤ۔ عقل دا فیصلہ ہے کہ نچنا حرام ہے، وہ کہنا عشق پیر نو نچ نچ منانا، جس طرح منا لو، کیونکہ یہی وہ یہ معاملات ہیں، یہی وہ وقت ہے، یہی وہ گھڑیاں ہیں، یہی وہ عالم ہے کہ جہاں اس کو منانا ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم بات کہ چند باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس سے کنارہ کش نہ کیا جائے تو بندہ سدھرتا نہیں۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی صحبت کو دیکھیں کہ میری صحبت کیسی ہے۔ ہاں اگر میری صحبت اچھے لوگوں سے ہے تو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مرحبا، تو اگر ایسا نہیں ہے تو پہلے اپنی صحبت بدلیں۔ شرابیوں کی، کبابیوں کی، جواریوں کی، زانیوں کی، رشوت خوروں کی، دنیا داروں کی صحبت ہو تو اس سے دور ہو جائیں، اور صحبت لینی ہے تو اللہ والوں کی لو، اللہ والوں کی صحبت رہے، علماء کی صحبت رہے، اچھے لوگوں سے صحبت رہے تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور فرماتے ہیں آقا کہ وضو نماز کی کنجی ہے، یعنی کہ نماز پڑھنی ہے تو کیا چاہیے کہ وضو چاہیے، جب تک وضو نہیں ہوگی نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، ایک نسخہ دیتا ہوں، اس کو آپ لے لیجئے اور اس پر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو یہ میرا انشاءاللہ حسن ظن ہے کہ آپ کی نماز نہیں جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو باوضو رکھیں، چابی پاس رکھیں۔ بھائی چابی پاس ہوگی نا تالا کھلنے میں دیر نہیں لگے گی، سستی ہوتی ہے نا کون اٹھے گا کون وضو کرے گا، تو بھائی چابی ساتھ رکھو، ہمیشہ باوضو رہو، اس کی برکتیں الگ ہیں،
ایمان پہ خاتمہ ہونے کی بھی بشارت ہے، بلاؤں سے بچتا ہے، جنات شریر جنات سے بچتا ہے، بڑے فضائل ہیں اس کے وہ الگ، لیکن اس کی برکت سے نماز نہیں جائے گی۔ تو آج تمام بھائی عہد کریں انشاءاللہ حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ہمیشہ باوضو رہیں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی ہوگی، اور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جن کے نام کی ہم میلادیں کر رہے ہیں، جن کے نام کی ہم نیازیں کر رہے ہیں، ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ نماز کو قائم کرو۔